اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چند ایک ایسی تلخ باتیں کروں گا کہ جن کو سن کے کچھ لوگوں کو تو عقل آ جائے گی اور کچھ لوگوں کو غصہ بھی آئے گا۔ جن کو غصہ آئے وہ ٹھنڈا پانی پی لیں، جن کو عقل آ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں، 4 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، 4 سالوں کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مہنگائی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آٹے کا تھیلا 1800 روپے کا ملنا شروع ہو گیا، 1800 تک پہنچ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پنجاب میں پی ٹی آئی کی 5 سال سے 5واں سال شروع ہو گیا حکومت ہے۔ پنجاب سے آٹا افغانستان سمگلنگ یہاں سے پشاور بھیج رہے ہیں، پشاور سے افغانستان سمگلنگ ہو رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی پوری طرح ملوث ہے۔ یہ اس ملک کو تباہ کر کے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ اور اس کے بعد دیکھیں، میں اسمبلیاں توڑ خان صاحب کا فرمان ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی ہی حکومت کی اسمبلی کبھی توڑے گا جدھر اس کی اپنی حکومت ہو؟ اس بندے میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک نشئی سا بندہ ہے۔ اس سے جان چھڑائیں، اس ملک کی حفاظت کریں۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اور شروع میں وہی بات آپ سے کروں گا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور میری جو ہے نا میں سب سے سینئر یوٹیوبر ہوں، میرا اپنا چینل ہے، اور میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، لیکن میں اپنا نام اس لیے نہیں بنا سکا تھا کہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا۔ اچھے اداروں میں کام کیا ہے، لیکن مجھے کھل کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب میرا اپنا چینل ہے، اس پہ میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے، پھر سبسکرائبر وس ہو جاتے ہیں، ورنہ سب سے پہلے آپ تک ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر اس کو سبسکرائب کریں، پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور پنجاب میں تو عدم اعتماد ہو گئی ہے۔ پنجاب میں دیکھیں پنجاب کا کیا حشر کر دیا۔ 5 سالوں میں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ جس کا کوئی نیا پروجیکٹ پی ٹی آئی نے لگایا ہو، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور کوئی سڑک بنی ہو، کوئی روڈ بنا ہو، کوئی ایسا منصوبہ جو شروع ہو کے ان 5 سالوں میں تکمیل کو پہنچا ہو۔ اسپتالوں کا یہ حال ہے، اسپتال میں فنڈز نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں۔ اور کے پی کے میں 10 سال سے ان کی حکومت ہے۔ کے پی کے کا وہ اشر کر دیا کہ ان کے پاس اس مہینے میں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور اس تباہی میں خان صاحب خود کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے۔ پرویز الہی بھی پوری طرح اس میں ملوث تھا۔ مونس الہی پہ کیس ہیں، اس لیے مونس الہی کو جیسے ہی حکومت تبدیل ہوگی نا، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں وہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کا بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اس نے اتنے لمبے بڑے گھپلے کیے ہوئے ہیں نا کہ اس کا چانس کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پنکی پیرنی نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اچھا اس کے بعد پھر خان صاحب نے جو کچھ کیا ہوا، توشہ خانے تک کی گھڑیاں، کیا وہ برتن تک، تصویریں تک نہیں چھوڑی ہیں۔ ہر چیز کو لوٹ مار کا مال سمجھ کے نا تو تباہ کیا گیا ہے۔ تو کے پی کے میں ہیلتھ کارڈ جس کا خان صاحب سب سے زیادہ چرچا کرتے تھے، ہیلتھ کارڈ پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، ہیلتھ کارڈ میں پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی اسپتال علاج نہیں کر رہا ہے، اسپتالوں میں میڈیسن نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لاہور میں برن یونٹ جو بن رہا تھا، شہباز شریف بنوا رہا تھا، اور بچوں کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس کا پروجیکٹ وہیں کے وہیں 5 سال سے رکے ہوئے پڑے ہیں، 4 سال سے 5واں سال شروع ہو گیا، ادھر ہی سٹاپ ہوئے پڑے ہیں۔
پتہ نہیں کب اس عوام کو عقل آئے گی، کب اس یہ نئی پڑھی لکھی یوتھ جو ہے نا، یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ ان پڑھ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ میں ان کو پڑھا لکھا نہیں کہتا ہوں۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو ان کا یہ اشر ہوتا کہ یہ خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے۔ آج ایک خان صاحب کی ایک لڑکی کے ساتھ ویڈیوز لیک ہوئی ہے نا، اللہ معافی دے، مجھے بھی کسی نے سینڈ کر دی ہے، میں نے تھوڑی سی دیکھی نا، اس کے بعد فوراً میں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے آگے نہیں سیٹ کیا، کیونکہ جو لوگ آگے پھیلا رہے ہیں نا اس کو، وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شامل ہو رہے ہیں۔ وہ خان صاحب تو ہے ہی زنائی آدمی، اس کے چہرے پہ دیکھیں پھٹکار پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زنائی آدمی کے چہرے پہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ پھٹکار نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف اس سے 5 سال بڑا ہے، وہ 75، میں بھی 75 کا ہوں، نواز شریف بھی 75 کا، اس کے چہرے پہ دیکھیں کتنا نور ہے، کتنی رونق ہے، اور اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک زنائی آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، نشئی آدمی ہے، کوکین پینے والا ہے۔ اس سے بچائیں اس ملک کو، یہ غیر ملکی طاقتوں کا علاقار ہے، خدارہ بچائیں اس ملک کو، اس ملک کی حفاظت کریں۔ ملک کی سرحدوں پہ جان قربان کرنے والے اپنے آرمی کے جوانوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ اچھا، اعظم سواتی جیسے بندوں کو نشان عبرت بنا دیں۔ اس نے کیوں بھائی آرمی کو گالیاں، سرعام گالیاں دی تھی، اور کون سا وہ جج ہے جس کو گالیاں دی جائیں، جو منع کر رہے ہیں کہ بھائی اب کسی اور اس میں کیس میں اعظم سواتی کو گرفتار نہ کیا جائے؟ بھائی کیوں نہ گرفتار کیا جائے؟ اگر کسی جج کو وہ گالیاں نکالتا تو وہ عدالتیں تو 5 سال کے لیے نائل قرار دے دیتی ہیں۔ تو اس نے اس آرمی کو گالیاں دی ہیں جو ہماری سرحدوں پہ ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں۔ جو رات کو جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں۔ اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اور ان اعظم سواتی جیسے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں گے تو ملک بچے گا جا کے۔ اعظم سواتی ہو گیا، یہ کیا نام ہے، ایک اور بندہ ہے، اس کی بھی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہے، پورے ورلڈ میں ویڈیو گئی ہے، اور وہ یونیفارم میں جنرل باجوہ کو جوتے مار رہا ہے، وہ سٹار کے اوپر جوتے مار رہا ہے۔ وہ یونیفارم جنرل باجوہ کا ذاتی تو نہیں تھا، وہ تو پاک آرمی کا تھا، اور وہ پاک آرمی کا کمانڈر تھا۔ اس نے جہاں پہ بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ان کو جوتے اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ بعد میں انہوں نے صحیح کام کر دیا۔ ان کو جب غلطی کا احساس، انسان فرشتہ کوئی نہیں ہوتا ہے، ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ عمران خان کو انہوں نے قوم پہ مسلط کر کے اچھے خاصے ترقی کرتے ہوئے ملک کو تباہ کروانے میں، ایک وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 4 جرنیل اور بھی تھے۔ تو اب دیکھیں، اکیلے باجوہ صاحب پہ الزام لگانا، باجوہ صاحب نے آخر میں وہ کام کر دیا ہے کہ میں تو کہتا ہوں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا، اور اسی طرح باقی جرنیلوں نے بھی معذرت کر لی، اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ دیکھیں جی، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، اگر ایک آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے نا، تو پھر درگزر کرنا، معاف کر دینے میں بھی بہتری ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے ملک کے وفادار ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، غدار کوئی نہیں ہے۔ غدار اگر ہے کوئی تو یہ غدار اعظم سواتی ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سب غدار ہیں، غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، کے پی کے میں 10 سالوں میں انہوں نے صوبے کا کیا اشر کر دیا، وہاں پہ کوئی پروجیکٹ نیا نہیں لگا، کوئی کچھ نہیں بنا۔ وہ بلین ٹری میں بھی 100 ارب کی کرپشن نکل آئی ہے، وہ بھی کیس ابھی چل رہا ہے، چلنا شروع ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو انہوں نے وہ بنایا تھا میٹرو پہ بھی نکل آیا ہے کیس، اس پہ بھی کرپشن ہوئی ہے 300 ارب کی۔ اسی طرح نہیں، 3 ارب کی، 3 ارب کا کہہ رہے ہیں لیکن ہے زیادہ کی، 30 ارب کی، 30 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ کھلے گا کیس تو پتہ چلے گا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، بھلا مجھے مار دیں،
کوئی بات نہیں، میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان، ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، یہ ہماری اپنی فوج ہے، فوج میں جتنے بھی جرنیل ہیں یا سپاہی ہیں سب جو ہے نا ہمارے اپنے ہیں۔ اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ عوام کو چاہیے کہ اپنی فوج کا ساتھ دے، اپنی فوج کے خلاف جو بھی تنقید کرے نا اس کو نشان عبرت بنا دے، اور جو بندہ جس بندے نے ایسے وہ ویڈیو ہے جوتے مار رہا ہے یونیفارم پہ، اسٹار پہ جوتے مار رہا ہے، یونیفارم پہ باجوہ صاحب کی جوتے مار رہا ہے نا، اس بندے کو وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز میں ماننے کو ہی نہیں تیار ہوں کہ وہ پاکستانی ہو سکتا ہے۔ یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کے ان کو پی ٹی آئی سہولتیں دے رہی ہے، جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں وہاں ان کو سہولتیں دے رہی ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیے گا، یہ جو ڈاکٹر اسرار نے اور حکیم سعید نے جو آج سے 40 سال پہلے کہا تھا نا کہ یہ یہودی اس کو لا رہے ہیں ملک تباہ کرنے کے لیے، اور یہ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تقریباً 90% یہ ملک کو تباہ کر چکا ہے، 10% بچا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں نواز شریف، شہباز شریف کہ ملک کو کسی طرح سیدھے راستے پہ واپس لائیں، لیکن ابھی تک انہیں مکمل ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ملک سے پیار نہیں ہے، وہ ایسی جاہل عوام ہے نا۔ دیکھیں انہوں نے سونا لے کے گھروں میں چھپا لیا ہے، سونے کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، ڈالر لے کے گھروں میں چھپا لیے ہیں، جس کے پاس بھی پیسے تھے انہوں نے ڈالر لے کے گھروں میں چھپا دیے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے خربوں کی کرپشن کی تھی نا، انہوں نے بھی ڈالر لے کے گھروں میں رکھ لیے کہ ڈالر لے کے ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ ڈالر تو ایک قسم کی کیش ہے۔ اچھا، نیپال جیسے ملک میں خان صاحب کی کروڑوں کی جائیدادیں نکل آئی ہیں، محل نکل آئے ہیں پورے، وہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ان کے پاس؟ ان کا تو نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی کاروبار ہے، تو یہ کدھر سے آیا پیسہ؟ اللہ پاکستان کے عوام کو ہدایت دے، اپنے ملک کی قدر کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے آرمی کا ساتھ دیں، اپنی پاک فوج کا ساتھ دیں، ایئر فورس کا ساتھ دیں، نیوی کا ساتھ دیں، اور ان بچوں کا ساتھ دیں جو سرحدوں پہ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ رات کو جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں۔ اور اس ملک کی قدر کریں، جنہوں نے گھروں میں ڈالر چھپائے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو تو وہ ڈالر نکال کے واپس دو، تاکہ تو ترکی کو دیکھیں، ترکی کے عوام بھی تو تھے نا، انہوں نے کیوں نہیں ڈالر چھپائے تھے؟ وہاں پہ بھی ڈالر کا ریٹ آئی ہوا تھا، انہوں نے اتنا ڈالر نکال کے پھینکا مارکیٹ میں کہ ڈالر کا ریٹ ایک دم نیچے آیا ہے۔ جب ڈالر وافر مقدار میں مارکیٹ میں آئے گا تو اس کا ریٹ نیچے آئے گا نا۔ عوام کو چاہیے کہ فوری طور پہ وہ ڈالر جو گھروں میں چھپا کے رکھیں کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، وہ ملک کو بعد میں چاٹیں گے، جو ملک ہی نہیں بچے گا۔ تو ملک کی حفاظت کریں، ملک کو بچائیں، اور فوری طور پہ وہ ڈالر مارکیٹ میں دیں، مارکیٹ میں پھینکیں دوبارہ۔ اور اس کے علاوہ سونا جنہوں نے اسٹاک کیا ہوا ہے، سونا مارکیٹ میں ڈالیں تاکہ اس کا بھی ریٹ نیچے آئے۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی ووٹ دیں اچھی طرح سوچ سمجھ کے دیں، اور اپنے اب بھی دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ایٹمی پاور ملک ہے۔ جو ایٹمی پاور ملک ہوتا ہے نا، اس کو عالمی طاقتیں اس طرح نہیں تباہ کر سکتی ہیں، اس کو پھر اس طریقے سے تباہ کرتی ہیں کہ عوام کو اور آرمی کو لڑا کے۔ یہی تجربہ انہوں نے لیبیا میں کیا، کامیاب رہا، یہی تجربہ عراق میں کیا، کامیاب رہا۔ صدام کو مارنے والے کون تھے؟ اس کے اپنے لوگ۔ اور یہی تجربہ کیا گیا لیبیا میں، شام میں، مصر میں، تمام اسلامی ملک اس وقت تباہ کر چکے ہیں یہ عالمی طاقتیں۔ اس وقت صرف ان کی نظریں 3 ممالک ٹوٹل باقی بچے ہوئے 3 ممالک پہ ہیں۔ ایک نمبر 1 پہ ہے پاکستان، نمبر 2 پہ ہے ترکی، نمبر 3 پہ ہے ایران۔ ان 3 ممالک کو اب تباہ کرنے کے در پہ ہیں، لیکن باقی 2 تو ایران کے لوگ بھی وفادار ہیں اپنے ملک کے، ترکی کے لوگ بھی اپنے ملک کے وفادار ہیں، پاکستان کے لوگ اپنے ملک کے وفادار میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں ہیں۔ یہ پاکستان میں 100 میں سے آپ کو 5% لوگ ملیں گے جو ملک سے پیار کرتے ہیں۔
95% لوگ اپنے بچوں سے، اپنی دولت سے، اپنے اس سے پیار کرتے ہیں، نفس کے ساتھ، کہ اپنے انفرادی سوچ رکھتے ہیں۔ جب اجتماعی سوچ ان میں پیدا ہو جائے گی نا کہ بھائی ملک ہی نہیں بچے گا، ملک اس وقت خطرے میں ہے، ملک ہی نہیں بچے گا، ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے، ہمارے پاس اتنا ڈالر نہیں ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر سکیں، کارخانے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، جو یہاں پہ غیر ملکی کارخانے ان کو اجازت نہیں ہے اپنے ملک ڈالر لے جانے کی، ڈالر میں پیمنٹ اپنے ملک منتقل کرنے کی، وہ الگ شور مچا رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں اگر عوام نے ڈالر ہوشمندی کا، اجتماعی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈالر کو نکال کے نہ پھینکا گیا تو ملک خطرے میں آ جائے گا۔ خدارہ ملک کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اپنی آرمی سے پیار کریں۔ ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہاتھ باندھ کے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ملک تباہ ہونے جا رہا ہے، ملک کو بچا لو، یہ پیسے کہیں کے کام نہیں آئے گے، بعد میں ڈالروں کو چاٹو گے، کیا کرو گے؟ یہ ڈالر نکال کے پھینکو مارکیٹ میں، دوبارہ نکال کے دو مارکیٹ میں، دوبارہ بیچ دو، جس ریٹ پہ بھی بکتا ہے بیچو، تاکہ مارکیٹ میں آ جائے پیسہ۔ اور مارکیٹ سے جو بندہ اٹھاتے ہوئے، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی میری اپیل ہے کہ فوری طور پہ پابندی لگا دیں کہ جو بندہ اگر باہر کا سفر کر رہا ہو پروف دے، یا جس کو انتہائی ضروری ہو تو اس کو جاری کیا جائے، ورنہ ڈالر نہ دیا جائے کسی کو بھی، تب جا کے ہوگا۔ اور عوام سے بھی، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپیل کرے کہ وہ ڈالر لے کے، جنہوں نے گھروں میں سٹاک کر لیے ہیں نا، وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں ڈالر، ملک کو بچائیں۔ ملک کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ دیکھیں میں تو اپنی زندگی پوری کر چکا ہوں، میں تو بونس پہ چل رہا ہوں، لیکن میرے بچوں کا، میرے آنے والے بچوں کا مستقبل ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کی افواج کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ میں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں، اور اینڈ میں پھر وہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بزرگ، بہت سردی پڑ رہی ہے، بزرگوں کا خیال رکھیں۔ اگر گھر میں آپ کے ساس سسر ہیں تو میری بہوؤں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کو ٹائم پہ روٹی دیں، کھانا دیں، اور بزرگوں کا احترام کریں، عزت دیں ان کو۔ یہ آپ کے پاس مہمان ہوتے ہیں، جب یہ گھروں سے چلے جاتے ہیں تو اپنی برکتیں بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہیں ان کے ساتھ ہی۔ تو ماں باپ، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے ساس سسر ہیں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، اور اس ملک کا وفادار بنیں، اور ڈالر نکالیں، واپس مارکیٹ میں دیں۔ اور جس بندے کے پتہ چلے کہ اس نے ڈالر چھپائے ہوئے ہیں اس غرض کے کہ مہنگے ہو کے بیچیں گے، اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے، ملک تباہ ہو رہا ہے اس وقت، ملک بچاؤ، ڈالر ہم بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، پرافٹ بھی کما سکتے ہیں، یہ سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں، انشاءاللہ ہر بندہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ بس اس وقت ملک کو بچا لیں۔ میں بار بار کیوں اپیل کر رہا ہوں کہ ملک اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں چھپاتا رہتا ہوں، میں 75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہوں، ٹانگیں قبر میں ہیں، تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت ملک بہت زیادہ خطرے میں ہے، ملک کو بچا لیں، ملک کی معیشت تباہ ہونے کے قریب ہے، اس کو بچا لیں۔ اور باقی جو ہے نا، اینڈ میں وہی اپیل ہے کہ میرے چینل کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، پھر چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ملتا رہے۔ اور میں واحد آدمی ہوں کہ جو کھل کے بات کرتا ہوں ملک کی حالات کے، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں۔ مجھے اس ملک سے اتنا پیار ہے جتنا مجھے اپنی اولاد سے ہے، اولاد سے بھی بڑھ کے ملک کے ساتھ پیار ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی ساری پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلیں آسان کرے، غیب سے مدد فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور شہباز شریف، نواز شریف، اور جتنے بھی
پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے، ملک کو سنوارنے میں، ملک کی حفاظت کرنے میں، اور سرحدوں پہ جو ہیں ان کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں، جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے رشتے ہونے میں غیب سے مدد کرے، جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی غیب سے مدد کر کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات دور کرے، اور جو بھی اس وقت دنیا میں سے جا چکے ہیں اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، اور اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔